प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ घर में किया गया प्रेगनेंसी टेस्ट काफ़ी होता है या अल्ट्रासाउंड भी फ़ौरन करवाना ज़रूरी है? प्रेगनेंसी के शुरू में कौन से खून और यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं? फोलिक एसिड कब शुरू करना चाहिए और क्या हर खातून को एक ही मिकदार दरकार होती है? प्रेगनेंसी के इब्तदाई हफ्तों में मतली, कमज़ोरी, पेट में खिंचाव या हल्की स्पॉटिंग कब मामूल की बात है और कब डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए? और सबसे अहम बात कि पहली ओपीडी विजिट पर डॉक्टर आप और बच्चे की सेहत के बारे में क्या जानने की कोशिश करता है? इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में आसान और तफसीली अंदाज में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मालूमाती वीडियोस की बर वक्त इत्तला के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि जब किसी खातून की प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो उसकी पहली ओपीडी विजिट कब होनी चाहिए, डॉक्टर इस विजिट में क्या मुआयना करता है, कौन से टेस्ट करवाता है और एक सेहतमंद हमल यानी कि प्रेगनेंसी के लिए इब्तदाई से किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या करें? जब घर में किया गया यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो परेशान या घबराने के बजाय अपने गायनेकोलॉजिस्ट या किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करें। पहली बाकायदा एंटीनेटल विजिट बेहतर है कि प्रेगनेंसी के इब्तदाई हफ्तों में उमूमन आखिरी माहवारी के पहले दिन से 10 हफ्ते मुकम्मल होने से पहले हो जाए। लेकिन अगर पहले ही कोई मेडिकल मसला मौजूद हो, दवाएं इस्तेमाल हो रही हो, दर्द या ब्लीडिंग हो रही हो तो उससे भी पहले मुआयना ज़रूरी हो जाता है। घर का प्रेगनेंसी टेस्ट उमूमन प्रेगनेंसी की मौजूदगी का अच्छा इब्तदाई इशारा होता है। हर खातून को फ़ौरन ब्लड बीटा HCG टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ये टेस्ट उस वक्त तजवीज़ करता है जब तारीख वाज़ेह ना हो, प्रेगनेंसी बहुत इनिशियल हो, दर्द या ब्लीडिंग हो रही हो या प्रेगनेंसी की दुरुस्त पेशरफ्त के मुतालिक कोई डाउट मौजूद हो। पहली विजिट पर क्या मालूमात साथ लेकर जाना चाहिए? पहली विजिट पर जाने से पहले चंद बातें लिख लेना ज़रूरी होती हैं कि आपकी आखिरी माहवारी यानी कि आखिरी पीरियड्स के पहले दिन की तारीख क्या थी। उसी तारीख की मदद से प्रेगनेंसी की मुद्दत और मुतवक्के तारीख़ विलादत यानी कि डिलीवरी का इब्तदाई अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर आप कोई दवा, वाइटामिन, हर्बल प्रोडक्ट, देसी नुस्खा या सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रही हैं तो उनकी फहरिस्त या पैकेट भी साथ ले जाएं ताकि डॉक्टर को नुस्खा तरतीब देने में आसानी हो। अपनी साबका बीमारियों के बारे में बताएं, खुसूसन डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, मिर्गी, दमा, दिल, गुर्दे या खून की कोई बीमारी हो। अगर पहले कभी ऑपरेशन हुआ हो, प्रेगनेंसी हुई हो, मिसकैरेज हुआ हो या प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो तो उसकी तफसील भी अपने डॉक्टर को बताएं। ख़ानदान में थैलीसीमिया तो नहीं, कोई मौरूसी बीमारी तो नहीं, जुड़वा बच्चे, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या किसी पैदाइशी मसले की मौजूदगी का जिक्र करना भी ज़रूरी है। किसी दवा या ग़िज़ा से अगर एलर्जी हो तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, वो अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। ये सवालात महज रस्मी कार्रवाई नहीं, इन मालूमात की मदद से डॉक्टर ये फैसला करता है कि प्रेगनेंसी मामूल के ख़तरे वाली है या उसे ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है। डॉक्टर पहली विजिट पर क्या मुआयना करेगा? पहली विजिट के दौरान आम तौर पर आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, वज़न और हाइट नोट की जाती है ताकि बॉडी मास इंडेक्स का अंदाज़ा लगाया जा सके और दौरान प्रेगनेंसी वज़न में मुनासिब इजाफे की मनसूबाबंदी हो सके। पल्स, नॉर्मल मेडिकल सेहत, खून की कमी की अलामात और ज़रूरत के मुताबिक थायराइड, हार्ट, फेफड़े या पेट का मुआयना भी किया जा सकता है। पेशाब का टेस्ट भी किया जा सकता है ताकि इन्फेक्शन, प्रोटीन, शुगर या दूसरी गैर मामूली अलामत देखी जा सके। हर पहली विजिट पर अंदरूनी या वेजाइनल मुआयना ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ अलामात, साबिका तारीख और डॉक्टर की मेडिकल ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। इसके साथ साथ आपकी जहनी और जज्बाती सेहत के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रेगनेंसी खुशी के साथ साथ बेचैनी, खौफ और जहनी दबाव भी पैदा करती है। इन एहसासात के बारे में बात करना कमज़ोरी नहीं बल्कि बेहतर एंटीनेटल केयर का हिस्सा है। पहले विजिट के ज़रूरी टेस्ट कौन से हो सकते हैं? इब्तदाई प्रेगनेंसी में आम तौर पर कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC करवाया जाता है। इससे हेमोग्लोबिन, खून की कमी, प्लेटलेट्स और खून के कुछ दूसरे अज्जा का अंदाज़ा होता है। ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर मालूम किया जाता है। अगर माँ का खून RH नेगेटिव हो तो डॉक्टर दौरान प्रेगनेंसी मुनासिब वक्त पर मज़ीद टेस्ट और हिफाजती इंजेक्शन की प्लानिंग भी करते हैं। पेशाब का रूटीन टेस्ट और बाज़ औक़ात यूरिन कल्चर भी करवाया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में पेशाब का इन्फेक्शन कभी वाज़ेह अलामत के बगैर भी मौजूद हो सकता है।
ڈاکٹر گائیڈ لائن اور مریضہ کی رضامندی کے مطابق ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، HIV ٹیسٹ بھی ایڈوائز کر سکتا ہے۔ روبیلا یعنی جرمن خسرے کے خلاف قوت مدافعت، بلڈ شوگر، تھائرائیڈ اور تھیلیسیمیا یا دوسری ہیموگلوبین کی بیماریوں کے ٹیسٹ مریضہ کی میڈیکل، خاندانی اور علاقائی صورتحال کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے، مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ موجود ہو تو اسے پریگننسی کے ابتدائی مرحلے میں ہی پہچان کر بروقت اور محفوظ علاج شروع کیا جائے۔ پہلا الٹرا ساؤنڈ کب کروایا جاتا ہے؟ بہت سی خواتین پازیٹیو ٹیسٹ آتے ہی الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہتی ہیں، لیکن اگر پریگننسی بہت انیشیل ہو تو الٹرا ساؤنڈ میں ابھی پریگننسی واضح نظر آنا بھی ممکن نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس میں نظر آئے، یعنی اس وجہ سے غیر ضروری پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابتدائی الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پریگننسی بچہ دانی کے اندر موجود ہے یا نہیں، پریگننسی کی مدت کتنی ہے، بچے کی دل کی دھڑکن دکھائی دے رہی ہے یا نہیں، اور ایک بچہ ہے یا ایک سے زیادہ۔ اگر تاریخ واضح نہ ہو، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو، خون آ رہا ہو، پہلے ایکٹوپک پریگننسی رہ چکی ہو یا ڈاکٹر کو کسی پیچیدگی کا شبہ ہو تو الٹرا ساؤنڈ جلد کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی سہمائی یعنی ابتدائی 3 مہینوں میں مقررہ وقت پر ڈیٹنگ اسکین، نیوکل ٹرانسلوسنسی یا کروموسومل اسکریننگ کے مختلف آپشنز کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کی جا سکتی ہے۔ کون سا ٹیسٹ مناسب ہے؟ یہ خاتون کی عمر، طبی تاریخ، دستیابی، اخراجات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ڈاکٹر طے کرتا ہے۔ پریگننسی کے شروع میں کون سی دوا ضروری ہے؟ پریگننسی کے ابتدائی مراحل میں سب سے اہم سپلیمنٹ فولک ایسڈ ہے۔ عام طور پر اعلیٰ معیار کی پرینیٹل وائٹامن میں کم از کم 400 مائکروگرام فولک ایسڈ شامل ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فولک ایسڈ پریگننسی سے پہلے شروع کیا جائے، لیکن اگر پریگننسی کا پتہ بعد میں چلا ہے تو اسے ڈاکٹر کے مشورے سے فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ جن خواتین کو پہلے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ والی پریگننسی ہو چکی ہو، جو مرگی کی مخصوص دوائیں استعمال کرتی ہوں یا جنہیں کچھ دوسرے طبی خطرات بھی ہوں، انہیں فولک ایسڈ کی زیادہ مقدار درکار ہو سکتی ہے۔ زیادہ مقدار اپنے طور پر شروع نہ کریں، آئرن کی ضرورت دوران پریگننسی بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہیموگلوبین، خوراک اور مقامی گائیڈ لائن کے مطابق آئرن اور فولک ایسڈ کی گولی تجویز کرتے ہیں۔ آئرن زیادہ مقدار میں خود سے لینے سے قبض یعنی کہ کانسٹیپیشن، متلی اور پیٹ کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے خوراک ڈاکٹر سے طے کروائیں، نہ کہ خود سے۔ کیلشیم، وائٹامن ڈی اور دوسرے سپلیمنٹس کی ضرورت خوراک، لیبارٹری ٹیسٹ اور مریضہ کے خطرات کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک اہم اصول یاد رکھیں، پریگننسی میں کوئی بھی دوا، درد کی گولی، اینٹی بائیوٹک، ہربل دوا، وزن کم کرنے کی دوا یا جلد پہ لگانے والی کریم ڈاکٹر کو بتائے بغیر یا اس کے مشورے سے پہلے شروع یا بند نہ کریں۔ اگر آپ پہلے سے بلڈ پریشر، مرگی، تھائرائیڈ، ڈائبٹیز یا ذہنی صحت کی کوئی دوا لے رہی ہیں تو اسے اچانک بند کرنا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اس دوا کا پریگننسی میں محفوظ متبادل یا مناسب خوراک طے کرے گا۔ متلی اور الٹی کا علاج۔ پریگننسی کے ابتدائی مہینوں میں متلی اور الٹی بہت عام ہے۔ اسے مارننگ سکنس کہا جاتا ہے، لیکن یہ دن کے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے سادہ بسکٹ یا خشک ٹوسٹ کھانے سے کچھ خواتین کو فائدہ ہوتا ہے۔ 3 بار مکمل کھانوں کی جگہ 5 یا 6 بار تھوڑا تھوڑا کھائیں۔ زیادہ مرچ، چکنائی، تلی ہوئی چیزیں اور ان خوشبوؤں سے پرہیز کریں جن سے متلی بڑھتی ہو۔ پانی ایک دم زیادہ پینے کے بجائے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پئیں۔ اگر ان چیزوں سے فائدہ نہ ہو تو ڈاکٹر وائٹامن B6، ڈاکسیلامین یا پریگننسی میں استعمال ہونے والی دوسری مناسب اینٹی ایمیٹک یعنی دوسری الٹی کی دوا تجویز کر سکتے ہیں۔ اگر الٹی اتنی زیادہ ہو کہ پانی بھی نہ رکے، پیشاب کم ہو جائے، چکر آئیں یا وزن کم ہونے لگے تو اسے عام مارننگ سکنس سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ایسی صورت میں ڈرپ، ٹیسٹ اور باقاعدہ علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ پریگننسی میں 2 افراد کے برابر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ بیلنس اور اچھا کھانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ روزانہ کی غذا میں پروٹین، دالیں، انڈے، اچھی طرح پکا ہوا گوشت، سبزیاں، پھل، ثابت اناج یعنی کہ ہول گرین اور دودھ یا دہی شامل کریں۔ کچا یا آدھا پکا ہوا گوشت، کچا انڈا اور دودھ ایسی خوراک جس کی صفائی میں کوئی شک ہو ان کو بالکل استعمال نہ کریں۔ پھل اور سبزیاں اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ چائے، کافی، کولا ڈرنکس، انرجی ڈرنکس اور چاکلیٹ سے ملنے والی مجموعی کیفین کو محدود رکھیں۔ دوران پریگننسی روزانہ کیفین کی مقدار 200 ملی گرام سے کم رکھیں۔ سگریٹ، شیشہ، ویپنگ، گٹکا، نسوارا، الکوہول اور نشہ آور اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ گھر میں کسی دوسرے شخص کے سگریٹ کا دھواں بھی نقصان دے سکتا ہے آپ کو۔ اگر پریگننسی معمول کے مطابق ہے اور ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تو ہلکی واک اور مناسب جسمانی ورزش جاری رکھی جا سکتی ہے۔ البتہ نئی اور سخت ورزش
بھاری وزن اٹھانا یا گرنے یا خطرے والی سرگرمی شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں ویکسین اور دانتوں کی دیکھ بھال۔ پہلی وزٹ پر اپنی سابقہ ویکسینز کی معلومات ڈاکٹر کو لازمی دیں۔ پریگننسی میں دی جانے والی ویکسینز کا وقت، ملک، موسم، پریگننسی کی مدت اور مقامی گائیڈ لائن کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ فلو، ٹیٹنس، ڈفتھیریا اور کالی کھانسی سے بچاؤ کی ویکسین کے متعلق اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں۔ کچھ زندہ وائرس والی ویکسینز دوران پریگننسی نہیں دی جاتی، اس لیے ویکسین خود سے لگوانے کے بجائے پہلے ڈاکٹر کو پریگننسی کے بارے میں بتائیں۔ پریگننسی میں دانتوں اور مسوڑوں کی صفائی بھی بہت اہم ہے۔ اگر دانت میں درد، سوجن یا انفیکشن ہو تو اسے زچگی کے بعد تک مؤخر نہ کریں۔ ڈینٹسٹ کو پریگننسی اور پریگننسی کی مدت ضرور بتائیں تاکہ علاج اور دوا اس کے مطابق دی جا سکے۔ کن علامات میں فوراً میڈیکل ہیلپ لینی چاہیے؟ پریگننسی کے شروع میں ہلکی متلی، چھاتی میں تھوڑی سی سینسیٹیویٹی، تھکن، بار بار پیشاب کا آنا اور پیٹ میں معمولی کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ علامات میں فوری معائنہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر خون زیادہ مقدار میں آئے، خون کے لوتھڑے یا کلوٹس آئیں یا خون کے ساتھ شدید درد ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ پیٹ کے ایک طرف شدید درد، کندھے کے سرے میں درد، شدید چکر آ رہے ہوں، بے ہوشی یا کمزوری ایکٹوپک پریگننسی جیسی ہنگامی صورتحال کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تیز بخار، مسلسل شدید الٹیاں، پانی کی شدید کمی، سانس لینے میں مشکل، سینے میں درد یا اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے پر فوری طور پر قریبی ہاسپٹل جائیں۔ ان علامات کا مطلب ہمیشہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بر وقت چیک اپ ماں اور بچے دونوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اب جان لیں کہ پہلی وزٹ کے بعد کیا ہوگا۔ پہلی وزٹ کے اختتام پر ڈاکٹر آپ کو پریگننسی کی ایکسپیکٹڈ مدت، اگلے الٹرا ساؤنڈ، اسکریننگ ٹیسٹ، سپلیمنٹس اور آئندہ وزٹس کا شیڈیول دے گا۔ ہر پریگننسی ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی خاتون کو معمول کے مطابق وزٹ درکار ہوتے ہیں، جبکہ ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، جڑواں پریگننسی والی عورتیں، زیادہ عمر والی خواتین، پاسٹ میں پیچیدہ پریگننسی یا دوسری بیماری میں زیادہ نگرانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے ان کے فالو اپ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اپنی رپورٹس کو سنبھال کر رکھیں، ہر وزٹ پر ساتھ لے کر جائیں اور کسی بھی علامت یا دوا کے متعلق سوال پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ یاد رکھیں، پریگننسی کی پہلی وزٹ صرف پریگننسی کی تصدیق کے لیے نہیں ہوتی، یہ پوری پریگننسی کی محفوظ اور منظم دیکھ بھال کی بنیاد رکھتی ہے۔ بروقت رجسٹریشن، ضروری ٹیسٹ، فولک ایسڈ، مناسب غذا، محفوظ ادویات اور باقاعدہ فالو اپ کے ذریعے زیادہ تر خواتین ایک صحت مند اور پرسکون پریگننسی گزار سکتی ہیں۔ اپنے علاج یا دواؤں کا فیصلہ صرف انٹرنیٹ یا دوسروں کے تجربات کی بنیاد پر نہ کریں، کیونکہ ہر خاتون کی طبی صورتحال الگ ہوتی ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اسے دوسری خواتین اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں اور صحت سے متعلق مزید اور اوتھینٹک معلومات کے لیے نادر ہیلتھ کلینک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو۔